اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان شیخ ظفر حسین۔ ناظرین، جیسے کہ آپ مختلف ٹاپک پہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ روحانیت کے موضوع پہ بھی ہے، تو آج زیر نصیب کہ میں اس وقت نسیم آباد شریف میں موجود ہوں۔ یہ آپ جب جال پر جیٹا سے ٹانڈا اور ہیڈ مرالا کا جاتے ہیں تو یہ راستے میں آتا ہے نسیم آباد شریف۔ نسیم آباد شریف کی وجہ شہرت یہاں پر جناب پیر سید منظور شاہ صاحب اور پیر سید ظہور صاحب اور اب ان کے بیٹے پیر سید حسنین صاحب، تو آج یہاں پر عرس ہے۔ عرس ہونا ایک یوں کہہ لیں کہ شادی ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے عرس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس وقت بہت بانٹا جاتا ہے، جو ہم مانگنے والے آتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میرے زیر نصیب کے میری ملاقات ہوگی پیر سید محی الدین محبوب صاحب آف ویلیاں شریف سے، تو میں ان سے روحانیت کے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں۔ جی پیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیر صاحب، یہ روحانیت انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ میں سمجھ تو سکتا ہوں کہ جو روح ہے اس کے لیے، جب جسم کے لیے سب پوچھا تو روح کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی میں آپ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں کہ روحانیت کیوں ضروری ہے انسان کے لیے؟ جہاں تک روحانیت کا یا تصوف کا یا طریقت کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جس کو آپ غار حرا میں دیکھتے ہیں، جس کو آپ اصحاب صفا کے ساتھ حضور کے تعامل کو دیکھتے ہیں، حضور کے رویے کو دیکھتے ہیں، حضور کی تربیت کو دیکھتے ہیں، حضور کے معمولات اور معاملات کو دیکھتے ہیں، اور انسانیت کے اخلاق کو اور کردار کو اور نظر کے ذوق کو اور گفتگو کو اور گفتگو کے معیار کو اور رویے کے ضوابط کو جس قالب میں ڈھالا جاتا ہے، اسے ہمارے عرف میں روحانیت سے یا طریقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جب تک آپ روحانیت اور طریقت کے ان مراحل اور ان قالبوں سے اپنے آپ کو نہیں گزارتے تو آپ اس وقت تک منہج صدیقیت کی طرف نہیں جا سکتے، اور اس وقت تک آپ منہج علویت کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو گویا آپ کے باطن کے اندر صدق صدیقیت پیدا کرنے کے لیے اور آپ کی روح کو کمالات علویہ سے ہمکنار کرنے کے لیے خانقاہوں میں جو باقاعدہ آپ کو نصاب پڑھایا جاتا ہے، سلیبس آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو قرآن و سنت کے قالب کے اندر رکھتے ہوئے تصوف کے نام سے متعارف کروایا جاتا ہے، فقر کے نام سے متعارف کروایا جاتا ہے، اور یہ در حقیقت اسلام کا ایک عملی پہلو ہے۔ تصوف اور شریعت یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ جو ان کو متوازی سمجھتے ہیں یا جو ان کو ایک دوسرے کا مقابل سمجھتے ہیں، وہ نہ تو قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ تصوف کو سمجھتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے، جیسے اگر میں عربی میں کہوں اذهب، تو اب اذهب جو ہے وہ عربی زبان کا ایک صیغہ ہے، اور اردو میں اگر میں کہوں جاؤ، تو اذهب اور جاؤ میں کیا فرق ہے؟ صرف لغت کا فرق ہے۔ اور ادھر آ یہ اردو ہے، یا آؤ یہ پنجابی ہے۔ تو اب جس طرح لغتوں کے بدلنے سے حقیقت میں تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح آپ یوں سمجھیے کہ اسلام کا وہ پہلو اور اسلام کی وہ تعلیمات اور اسلام کی وہ دعوات جنہوں نے انسانیت کو نکھارا ہے اور قبائح اور رذائل کو اور منکرات کو اور بدعات کو کالعدم کیا ہے اور اس کو مٹا کر کے خوبیوں کو نکھارا ہے، اسے خصوصیت کے ساتھ عزلت نشینوں کے ہاں، تارک دنیا طبقات کے ہاں اور ذکر الہی کی ضربیں لگانے والوں کے ہاں اسے فقر، درویشی یا اسے اولیاء اللہ کے طریقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جی بے شک، ماشاءاللہ پیر صاحب نے بہت سیر اصل بات چیت کی اور بہت مزہ آ رہا ہے، اور میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ڈیڈ ہوتا ہے اس کا، تو اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، دل، دماغ، ہر چیز، لیکن اس کے اندر ایسی چیز ہے جو نکل جاتی ہے، اس کے بعد وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں روح. روح کے بارے میں مربی کہا جاتا ہے. اور روح کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو دوسرے ہر معاملات کے لیے ہو. تو روحانیت کے موضوع پر بہت اہم بات چیت ہوئی. پیر صاحب آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے؟ جناب، انسانیت ہی تو وہ مرکزی نقطہ ہے جو آج انسانی طبقات میں نہیں پایا جاتا. ہم اگر علم کی دنیا میں، سیاست کی دنیا میں اور عبادت کی دنیا میں، محاسبے کی دنیا میں اور ظاہری رویوں کی دنیا میں اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں تو اسلام نے جس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر انسان کو اس کی عزت نفس کا خیال رکھ کے اس کے ساتھ معاملہ کریں. ہر انسان کو اس کی زندگی میں اس کے حقوق مہیا کرنے کے لیے آپ اس کے ممد ہوں. جب آپ ایک انسان کو کھانا مہیا کریں گے، ایک انسان کو عزت دیں گے اور ایک انسان کو خیر اور شر میں تمیز سکھائیں گے تو آپ اسے بالواسطہ اللہ کی معرفت کے اس جادے کی طرف لے کے آ رہے ہیں جس کا انجام، جس کا نتیجہ، جس کا صلہ، جس کی مراد اتباع مصطفیٰ ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جی بے شک، بہت شکریہ پیر صاحب. وہ علامہ صاحب نے بھی کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو جب انسان روح سے دور ہوتا ہے تو تعلق باللہ میں فرق آ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا وہ معاشرے، وہ قومیں جو روحانی سے دور ہوئے، روح کے علم سے دور ہوئے، وہ بہت پیچھے رہ گئیں. تو میں پیر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. ناظرین، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ شیخ مظفر صاحب کو اجازت دیں. السلام علیکم.